السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے اندر قصے، کہانیاں، سٹوریاں جو بھی ہے، اس کو تو اللہ میری توبہ دین کا حصہ سمجھا جاتا ہی جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر سجدے، قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر چادریں چڑھانی، اس کو بھی اللہ میری توبہ شاید عبادت سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، ہم آپ کو ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دکھائیں گے، اس نے جو باتیں کہی ہیں سن کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنائیں گے، علامہ ثاقب رضا مصطفی کی بھی گفتگو سنوائیں گے۔ تو ناظرین یقین مانیے ان دونوں نے حق ادا کر دیا، لیکن ایک چیز اور بھی ہے ان کے اندر، وہ یہ ہے کہ ناظرین میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات کہہ دوں، آپ کو بھی اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، شعور دی ہے۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں، ہمارے لیے اگر شریعت ہے تو وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ آگے سے یہ بات کہتے ہیں جی ہمارے تو امر رضا خان بریلوی کا بھی یہ فتویٰ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں امر رضا خان بریلوی کی بات شریعت نہیں بن سکتی، رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے شریعت ہے۔ تو خیر ناظرین، پہلے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے ہم آپ کو مولانا صاحب سنائیں گے، وہ ہم کیا کہوں قبروں کے مزاروں کے اوپر چادر چڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو استغفر اللہ کیا کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اجمل قضا قادری اور علامہ ثاقب رضا مصطفی کی بھی گفتگو سنائیں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا بھی عرص پاک ہوا، آج سید اعلیٰ حضرت کا عرص پاک ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کا اس ماہ مقدس کے اندر عرس منائے جاتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کا مہینہ ہمارے عرف عام کے اندر ان کو اولیاء کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس مناسبت سے میں چند اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلا اعتراض، جب بزرگوں کا عرس آتا ہے تو ان آراس کے موقع پر ان کے مزار پر انوار کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ کیوں جی، آپ کے علاقے میں بھی لوگ چادریں لے کر جاتے ہیں۔ داتا علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، تو داتا علی حجویری کے مزار کے اوپر چادر چڑھائی، اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، ان کے مزار کے اوپر بھی لوگ چادریں چڑھاتے ہیں۔ تو ایک کسی نے سوال کر دیا کہ مولانا صاحب، کیا اللہ کے ولیوں کو سردی لگتی ہے جو اللہ کے ولیوں کے مزار کے اوپر غلاف چڑھا دیا؟ کیا داتا علی حجویری کو سردی لگتی ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو سردی لگتی ہے جو ان کی قبر کے اوپر غلاف چڑھا دیا؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہو، کیا ان کو سردی لگتی ہے؟ تو ایک آبجیکشن کیا جاتا ہے، ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب اس اعتراض کے دو جواب، پہلا تو الزامی جواب، دوسرا تحقیقی جواب۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو سردی لگتی ہے جو ان کے مزار کے اوپر غلاف چڑھا دیا، تو آپ ان کو الزامی سوال ان کے اوپر کر سکتے ہیں کہ قرآن کو سردی لگتی ہے جو گھر میں قرآن کے اوپر غلاف چڑھا رکھا ہے؟ بھئی گھر کے اندر قرآن پر غلاف چڑھاتے ہو کہ نہیں؟ غلاف چڑھاتے ہیں نا، تو کیا قرآن کو سردی لگتی ہے؟ اور نہیں لگتی؟ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ نہیں لگتی، تو پھر کیوں غلاف چڑھا دیا؟ اب جو آبجیکشن کر رہا ہے، جو اعتراض کر رہا ہے، اس نے گھر کے اندر قرآن کے اوپر غلاف چڑھا رکھا ہے۔ یہ تو ہو گیا الزامی جواب۔ بیت اللہ کی دیواروں کو سردی لگتی ہے جو بیت اللہ پر غلاف چڑھا رکھا ہے؟ بیت اللہ کی دیواروں پر غلاف ہے کہ نہیں؟ وہاں تو حکومت بھی انہی کی ہے۔ بیت اللہ کی دیوار، پتھروں کی دیوار، کیا ان کو سردی لگتی ہے جو وہاں جا کے غلاف چڑھا رکھا ہے؟ یہ تو ہو گیا الزامی۔ اب اس کا تحقیقی جواب، اللہ کے ولیوں کے مزار پر ہم غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ اس کا تحقیقی جواب، مولانا اکمل صاحب ایک سینئر مدرس ہیں، علامہ اکمل صاحب کی مسجد میں لائبریری ہے، میں نے اس دن زیارت بھی کی ہے ان کی لائبریری کی۔ ایک دن میں نے
मौलाना अकमल साहब से कहा कि मौलाना अकमल साहब, चूँकि मुझसे छोटे हैं, मैं कह सकता हूँ, हैं बड़े आलिम हैं, सीनियर हैं माशाल्लाह, लेकिन उम्र में छोटे हैं, तो मैंने छोटा भाई होने की हैसियत से इनको कह दिया, मौलाना साहब ज़रा अपनी लाइब्रेरी से बुखारी शरीफ तो लेकर आएँ। अब जब मौलाना साहब अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, आधे घंटे के बाद बुखारी शरीफ लेकर आ गए। अरे अल्लामा साहब, आप इतने सीनियर मुदर्रिस हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं, बुखारी शरीफ लाने के लिए आपने पूरा आधा घंटा लगा दिया। तो कहते हैं उस्ताद साहब क्या करता, मैं लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी क्या थी, किताबों का जंगल था। एक मोटी सी किताब निकाली, जब मैंने पलट कर देखा तो जलालैन थी, वापस रख दी, चूंकि पीछे नाम लिखा हुआ नहीं था, ऊपर कवर चढ़ा हुआ था। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, जब पलट कर देखा नूरुल अनवार थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शरह ताज़ीब थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अकायद नस्फिया थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, सुनन अबू दाऊद थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सुनन अबू दाऊद थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, खोल कर देखा मुस्लिम शरीफ थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बुखारी शरीफ थी, लेकर आपके पास आ गया। मौलाना साहब बुखारी शरीफ लाने के लिए 30 मिनट लगा देते हैं। अब मैंने एक स्कूल के स्टूडेंट, मैंने उनसे कहा कि बेटा ज़रा मेरी लाइब्रेरी से जाकर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तो लेकर आए, मुताला पाकिस्तान लेकर आए। एक स्कूल टीचर हैं, एजुकेटेड हैं, दुनियावी तालीम से आरास्ता हैं। जब लाइब्रेरी में गए तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने में पूरे 40 मिनट लगा दिए। मैंने पूछा, अरे बेटा आप एजुकेटेड हैं, स्कूल की तालीम भी है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने के लिए आपने पूरे 40 मिनट लगा दिए हैं। कहते उस्ताद साहब क्या करता, लाइब्रेरी में गया, लाइब्रेरी क्या थी, किताबों का जंगल था। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ चाइना थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ अमेरिका थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ सऊदीया थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बायोलॉजी थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा केमिस्ट्री थी, वापस रख दी। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान थी, लेकर आपके पास आ गया। तो एक स्कूल टीचर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने में पूरे 40 मिनट लगा देते हैं, और एक मौलाना साहब बुखारी शरीफ लाने के लिए पूरे 30 मिनट लगा देते हैं। अब मैंने एक छोटे से बच्चे से, एक हिफ्स के स्टूडेंट से कहा, बेटा जरा लाइब्रेरी से जाके कुरान पाक तो लेकर आओ। जब बच्चा लाइब्रेरी में गया, इतनी तालीम भी नहीं है, 1 मिनट में कुरान लेकर मेरे पास आ गया। ओनली 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कुरान पाक लेकर मेरे पास आ गया। अरे बच्चे, आपके पास दीनी तालीम है नहीं, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता नहीं। एक प्रोफेसर साहब जाते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लाने में पूरे 40 मिनट लगा देते हैं। एक आलिम साहब जब लाइब्रेरी में जाते हैं बुखारी शरीफ लाने के लिए पूरे 30 मिनट लगा देते हैं। आप एक छोटे से मुन्ने हैं, कुरान पाक लाने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगाया। तो मदनी मुन्ना कहते उस्ताद साहब, मैं आपकी लाइब्रेरी में गया, वाकई लाइब्रेरी क्या थी, किताबों का जंगल था, लेकिन मुझे तलाश करने की जरूरत थोड़ी पड़ी। देखा जिस पर गलाफ चढ़ा हुआ था, लेकर आपके पास आ गया। जिस पर गलाफ चढ़ा हुआ था, लेकर आपके पास आ गया। मतलब ये अब पता चला कि गलाफ क्यों चढ़ाते हैं। तो याद रखें, अब हम जब ये छोटा सा बच्चा कुरान पाक लेकर आता, इस वजह से कि तलाश की जरूरत नहीं पड़ी, गलाफ देखता है, लेकर फौरन मेरे पास आ जाता है। अब पता चला कि अल्लाह के वलियों के मज़ार के ऊपर गलाफ क्यों चढ़ाते हैं। तो याद रखें, बैतुल्लाह के ऊपर भी गलाफ चढ़ाते हैं, कुरान पाक के ऊपर भी गलाफ चढ़ाते हैं, अल्लाह के वलियों के मज़ार के ऊपर भी गलाफ चढ़ाते हैं। तो कुरान के ऊपर गलाफ चढ़ाया, ये कुरान की जरूरत नहीं बल्कि कुरान के कारियों की जरूरत है। बैतुल्लाह के ऊपर गलाफ चढ़ाया,
اس لیے چڑھایا کہ بیت اللہ کے اوپر غلاف، یہ بیت اللہ کی ضرورت نہیں، حاجیوں کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ولیوں کے مزار کے اوپر غلاف چڑھایا، یہ اللہ کے ولیوں کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے مزار پہ جاؤ تو اتنا نہیں جھکنا جتنا بندہ رکوع میں جاتے ہوئے جھکتا ہے. آپ کھڑے رہیں، فاتحہ شریف پڑھیں. اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مزارات کو سجدہ کرنے لگ گئے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، اور کسی نے خدا سمجھ کے کیا تو مشرک ہو گیا، اور طواف کرنا بھی قبر کا حرام ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے، مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی. کتنی جی؟ تو جی ٹولا نہ لا رہی ہوندی ہے کہ ادھروں ایک پھر ادھروں ایک پھر ادھروں، بھئی ایک چادر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر جائز ہے، ہاں پرانی ہو گئی، کہیں چلی گئی، پھٹ گئی، کچھ ہو گیا تو پھر دوسری چادر ڈالنی جائز ہے. دیکھو میں کیا بیان کر رہا ہوں، اس کو سمجھو. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے اوپر جا کے کوئی مٹھائی کوئی چیز قبر کے اوپر ڈال دیں جانوروں کے لیے. آپ کا نہیں مجھے پتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا مسور کی دال لے جاتے ہیں قبرستان جا کے ڈالتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ جائز ہے؟ آپ فرمانے لگے یہاں ڈالنے کا مقصد ہی کوئی نہیں، ایک اور رسم ہے. حضور پھر کیا کریں؟ فرمانے لگے یہی مسور کی دال لے جا کے یہاں جو چیز تم نے یہاں ڈالنی ہے وہ کسی غریب کو دو، وہ کھائے گا تو اللہ مرنے والے کو ثواب عطا کرے گا. تو وہ جو لوگوں میں قباحتیں پیدا ہو رہی تھی، مزار کو سجدہ نہیں کرنا، چادر ایک ڈالنی ہے، فرماتے ہیں 4 ہاتھ قبر سے دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھنی، 4 ہاتھ دور، اور اللہ کی ذات کے بارے میں وہ لفظ بولنے ہیں جو اس کے شایان شان ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے. اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں کہتے ہیں نا، اللہ تے میاں بندے نو بھی آپ چھڑ دے لیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کہ اللہ کو میاں کہہ لیں، تو فرمانے لگے میاں کے 3 معنی، 2 معنی ٹھیک نہیں، ایک معنی ٹھیک ہے. تو آپ فرمانے لگے رب کے لیے وہ لفظ استعمال کرنا جس کے سارے مفاہیم ٹھیک ہو، اس کے سارے معنی ٹھیک. لہذا اللہ تعالیٰ کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ جل شانہ کہو، اللہ عز و جل کہو، لیکن اللہ میاں کہنے کی اجازت. اور میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں بڑی آسان کر کے باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھیں. تو ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے. اللہ میاں کہنے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، اللہ جل شانہ کہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا کہ بزرگوں کی تصویریں بطور تبرک کے رکھ لیں گھر میں. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اب دیکھیں نا، فکر رضا بیان کرنی ہے تو صحیح کر کے کرنی ہے نا جی. بزرگوں کی تصویریں رکھ لیں گھر میں. اللہ خیر کرے، اب لوگوں نے پیر صاحب کی فوٹو لگائی ہوتی ہے سین میں اور تبرک سمجھتے ہیں اس کو. حضور تصویر رکھ لیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی کچھ خیالی تصویریں خانہ کعبہ کے اندر بنائی گئی تھیں ہاتھ کے ساتھ، اور لوگ اس کو تبرک سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اصل تصویریں نہیں تھیں. لیکن فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے انہیں بھی مٹانے کا حکم دے دیا تھا. تو ضرورت کے لیے چلیں. کچھ لوگوں نے قول کیا اس کے جائز ہونے کا، اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ماحول اور ہو گیا ہے، لیکن بزرگ کی فوٹو بطور تبرک لگانا. سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا. اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے. یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے. لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا. اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے، انہوں نے حضرت
ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری۔ تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے، تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا۔ تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، چونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے اور احتیاط کی جائے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین اب دیکھیں یہ جو قبروں مزاروں درباروں کے اوپر چادر ڈالنا، پھر قبروں مزاروں درباروں کے اوپر سجدے کرنا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر اگلی بات، قبروں مزاروں درباروں کے اوپر عرس لگانا، پھر قبروں مزاروں درباروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، کیا یہ شریعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا میں نے شروع میں بات کہی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے تو منع فرمایا، بلکہ یہاں پہ میں یہ وہ حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری کی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو نبی اگلی بات کیا فرمائی؟ محبوب علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے بچا کر رکھنا، یہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، ناظرین آپ نے مفتی اکمل قاضی کی بھی گفتگو سنی اور علامہ ثاقب رضا مصطفی کی بھی گفتگو سنی، لیکن ناظرین آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایک چادر جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت نے وہ کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات کہہ دوں اعلیٰ حضرت ہمارے جو ہے نا وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت کون ہے تو میں تو یہی کہوں گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو ناظرین عامر رضا خان بریلوی کی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ایک چادر ڈالنی چاہیے۔ ناظرین جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، محبوب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، ہم کیوں عامر رضا خان بریلوی کے پیچھے چلیں؟ ہمارے لیے شریعت تو رب العالمین کا قرآن ہے نا، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے نا، ہم قرآن پہ چلیں، حدیث پہ چلیں۔ عامر رضا خان بریلوی کی بات شریعت تو نہیں نہ بن سکتی، بلکہ چاروں اماموں نے بڑی کمال کی بات کہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چاروں نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ جہاں پہ رب العالمین کا قرآن آ جائے، محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جائے، تمام اماموں نے یہ بات کی کہ آپ ہماری بات کو ٹھکرا دیں۔ اب اگلی بات ہم کرتے چلے، چادر چڑھانا، پھر لڈیاں پانا، پنگڑے پانا، عرس لگانا، عرس۔ اچھا ناظرین عرس میلہ جو قبروں کے اوپر لگتا ہے، آپ سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں، سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں، سورہ مریم کا پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے؟ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ پھر اگلی بات ہم کرتے چلے، جب آپ سورۃ انبیاء کا مطالعہ کریں گے، نبی ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی جو قوم ہے، فوج ہے جو اس کی، وہ تو کہہ رہی نبی ابراہیم علیہ السلام کو کیا وہ ہمارے ساتھ میلے پہ چلو، عرس پہ چلو۔ تو نہیں خود ہی سوچ رہے ہیں، آپ نے خود ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ عرس لگانا، میلے لگانا کن کا کام ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا سورۃ انبیاء پڑھیں، سورہ مریم کا مطالعہ کریں، تو سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر چیز کا علم ہو جائے گا۔ یہ کن کا کام ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اشارہ میں نے کر دیا ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، ناظرین یہ قبروں مزاروں درباروں کے اوپر پھر مجاور بن کر بیٹھنا، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ اب ہم اگلی بات کرتے چلیں، ہم ان کے سامنے رب العالمین کا قرآن رکھتے ہیں، سورۃ الفاتر
ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ قرآن کہہ رہے ہیں ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا ولا الظل ولا الغرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں جی جب ہمارے بزرگ زندہ ہوتے ہیں تو کم سنتے ہیں، تو قبروں میں جا کر زیادہ سنتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ کہتے ہیں جی بابا جی سب کچھ کرتے ہیں قبر میں جا کر، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جب ہم یہ آیتیں ان کو بتلاتے ہیں کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں۔ پھر ہم سورہ اعراف کی آیت بتاتے ہیں 194، اس کے اندر تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح بندے ہی ہیں۔ حیرانگی والی بات یہ ہے۔ ناظرین اگلی بات ہم یہی کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بدعات سے بھی محفوظ فرمائے اور شرک جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور اگلی بات ہم یہ کہتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔